الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا بھی تھوڑا باقی ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ و خضوع کرو تو شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا، تکبر کر کے نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں ہو گیا۔ یعنی یہاں کے اوپر انسان کے مقام اور عظمت کے بارے میں ہے۔ ہم لوگوں نے ابھی تک جو پڑھا تو اللہ نے کس طرح انسانوں کے لیے ساری زمین میں آسمانوں میں ساری آسائشیں مقرر کی، کیونکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر اللہ کہتا ہے یاد کرو وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ خضوع کرو، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر گیا، یعنی اس نے تکبر کیا، اور اسی تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں داخل ہو گیا۔ یعنی ہم لوگوں کو یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تکبر ایسی اخلاقی بیماری ہے کہ وہ ہم کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، ہمارے عقیدے کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر پہلے یوں لگتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا مرحلہ فرشتوں کے امتحان اور تعلیم اسما کے بعد آیا، لیکن قرآن کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موضوع آفرینش انسان اور اس کی تخلیق کی تکمیل کے ساتھ ہے، یعنی ملائکہ کے امتحان کے جو ہے تو پہلے ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے جیسے آدم کو تیار کیا پھونکوئی ویسے ہی سجدے کا حکم ہوا نا۔ پھر سجدے کا حکم ہونے کے بعد میں جب فرشتوں نے کہا نا کہ ہم جو ہے تو تیرے یعنی ہم کو بنا تو خلیفہ، تب اللہ نے کہا نا آدم سے کہ ان کو آسماں کی تعلیم دو، تو بعد میں ہوا ہے نا تعلیم کی سلسلہ۔ یعنی ملائکہ کے سامنے نام جو بیان کیا جناب آدم نے، تو جب وہ زندہ ہو گئے جبھی تو کیے نا۔ تو یہاں پر جو ہے تو سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ جب خلقت آدم کو منظم کر لوں اپنی روح میں سے ایک شائستہ روح جو میری مخلوق ہے اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرو۔ یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے اپنی روح ڈال دی، یعنی روحوں میں سے جو وہاں اللہ نے سب روحوں کو ایک ساتھ خلق کیا ہے، جو ابھی تک لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا یہ سب روحیں اللہ نے ایک ساتھ پیدا کر دی۔ وہاں پر موقع سے سب کو جسم دیتا جا رہا ہے، سب دنیا میں آتے جا رہے ہیں۔ تو روحوں میں سے اپنی روحوں میں سے بتا رہے ہیں کہ بہت سی جتنی روحیں اس میں سے ایک شائستہ روح کو، پاکیزہ روح کو جو میری مخلوق ہے اس میں پھونک دوں گا۔ یعنی یہاں پر اللہ کی روح نہیں، اللہ نے روحوں کو خلق کیا۔ روحوں کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ روح بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہ اللہ کی روح، نہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کا کوئی شریک۔ ہاں، یہی مفہوم سورہ سواد کی آیت نمبر 72 میں بھی آیا ہے کہ جس طرح یہ والی آیت آئی سورہ ہجر کی، تو یہ موضوع کی گواہی یہ بات بھی ہے کہ اگر سجدے کا حکم مقام آدم کے واضح ہونے کے بعد ہوتا تو ملائکہ کے لیے زیادہ افتخار کا باعث نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت آدم کا افتخار سب پر واضح ہو چکا تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جو یہ فخر جو ملا ہے تو فرشتوں کا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اس لیے آدم علیہ السلام کو فخر ملا نا کہ ہم کو تو معلوم نہیں، جتنا تو نے تعلیم دیا ہم اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے خود اپنی آپ کو ڈال دیا کہ ہم اس چیز میں علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو انسانی شرافت اس کی عظمت مقام کی زندہ اور واضح گواہی کہ اس کی تکمیل خلقت کے بعد تمام ملائکہ کو حکم ملتا ہے کہ اس عظیم مخلوق کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ واقعاً وہ شخص جو مقام خلافت الہی اور زمین پر خدا کی نمائندگی کا منصب حاصل کرے، تمام تر تکامل و کمال پر فائز ہو، بلند مرتبہ فرزندوں کی پرورش کا ذمہ دار ہو، جن میں انبیاء خصوصاً پیامبر اسلام
ان کے جانشین شامل ہوں، ایسا انسان ہر قسم کے احترام کے لائق ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے مقام دیا ہے خلافت کا، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نمائندہ ہے، تو اب یہاں پر جب وہ زمین پر آ رہا ہے تو زمین کی جتنی مخلوق ہے اب اس میں اپنے بیٹوں کی پرورش، اب یہاں بیٹے جیسے بیٹے کو بیٹے، بیٹے کو بیٹے، بیٹے، اب اس میں کون آئے ہیں؟ آخر میں رسول اللہ آئے ہیں، آخر میں 12 امام آئے، تو ان سب کا ہیڈ ہے نا ابو البشر ہے نا جناب آدم علیہ السلام، تو ایک انسان اتنے عظمت والے انسان کو تو اتنا انتظام کے ساتھ ہی اللہ بھیجے گا نا دنیا میں، زمین پر۔ تو یہاں پر دیا ہے کچھ انہوں نے نکات دی ہیں کہ ابلیس نے مخالفت کیوں کی، کیوں ابلیس نے کیوں نہیں سجدہ کیا، کیا وجہ تھی؟ اس کو اپنے اوپر تکبر تھا۔ ہاں یہ تو ہم لوگ نے بتایا نا، ابھی مفسر کیا کہہ رہے ہیں، یہ تفسیر میں کیا بتایا گیا ہے کہ لفظ شیطان یہ اس میں جنس ہے، جس میں پہلا شیطان اور دیگر تمام شیطان شامل ہے، لیکن ابلیس ایک مخصوص نام ہے، شیطان عام ہے، کامن ناؤن شیطان، اور ابلیس پراپر ناؤن۔ یہ اسی شیطان کی طرف اشارہ ہے جس نے حضرت آدم کو ورغلایا تھا۔ سری آیات قرآن کے مطابق ملائکہ کی نوح سے نہیں تھا، صرف اس کی صفوں میں رہتا تھا، وہ گروہ جن میں سے تھا جو ایک مادی مخلوق ہے، یعنی یہ ہم لوگوں نے شروع سے ہی کر لیا کہ وہ صرف یہاں پر جو ہے تو ان کے ساتھ رہتا تھا، ملائکہ کے ساتھ، مگر اتنی بہترین عبادت کرتا تھا کہ ملائکہ کیا سمجھے کہ یہ ہم میں سے ہی ہے، یعنی ملائکہ کو نہیں معلوم۔ دیکھیں انسان کو ابھی ہم لوگ جیسے جاتے ہیں زیارتوں پہ، یا ہم لوگ ابھی کہیں انجانی جگہ مجلسوں میں گئے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا، مگر جب ان کے بازو میں ہم بیٹھتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ گزارتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے یہ انسان کس ٹائپ کا ہے، انداز سے، اخلاق سے، ہے نا، عادتوں سے، اطوار سے۔ اب یہ ایسے سالوں سے یہ تھا، مگر کچھ ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ جو فرشتوں پہ اللہ واضح کرتا، سمجھ میں نا، یہ بھی اللہ کی ایک بزرگی ہے کہ اگر جنات فرشتوں کے ساتھ عبادت کر رہا ہے تو اللہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اللہ چاہتا تو اس کو بولتا ہے تمہاری الگ صف ہے وہاں جاؤ، مگر اللہ نے کہا نہیں، اس نے کیا۔ اب یہاں پر سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر پڑے، یہ گروہ جن میں سے تھا۔ اس مخالفت کا سبب کبر، غرور اور خاص تعصب تھا جو اس کی فکر پر مسلط تھا، یعنی یہ بیماریاں جس میں کبر ہو کہ میں بڑا ہوں۔ ہم لوگ اکثر یہ بولتے ہیں نا ہم بڑے تھے، ہم کو ان کو سلام کرنا چاہیے تھا، یہ اسلام نہیں بولتا ہے۔ رسول اللہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو رسول اللہ خود سلام کرتے تھے، کوئی انسان تھا اگر وہ اس نے نہیں دیکھ پایا ہے رسول اللہ کو تو رسول اللہ اس کے پاس جاتے تھے، اس کو سلام کرتے تھے رسول اللہ جیسی شخصیت نے کبھی یہ نہیں شکایت کی کہ اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا۔ یہاں رسول اللہ ہم کو درس دے رہے نا، تو یہ نہیں سوچے ہم کہ ہم بڑے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اور جتنا پیڑ اونچا ہوتا ہے اگر اس کی شاخیں بڑی ہوتی ہیں تو ساری شاخیں جب پھل آتا ہے تو نیچے جھکتی ہیں، جو اکڑے رہتے ہیں بولتے ہیں یہ اکڑا ہوا جھاڑ ہے، اس میں کوئی پھل پودے نہیں آتے، پھول نہیں آتے، مگر جو جن میں پھل آتے ہیں وہ شاخیں جھکتی ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان اگر بڑا ہے تو اس کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ چھوٹوں کو اپنے برابر کا سمجھ کے چلے، لے کے چلے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے۔ وہ چھوٹوں سے پیار و محبت اور ان کا اکرام کرے گا تو وہ چھوٹے خود بخود اس کا کریں گے۔ پھر تعصب نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم لوگ دیکھتے فرقوں میں تعصب ہوتا ہے، اچھا یہ شیعہ ہے، اچھا یہ سنی ہے، اچھا یہ زیادہ تر مسلم فرقوں میں ہی زیادہ ہوتا ہے، ہندوؤں میں ہندوؤں کے حساب سے ہوتا ہوگا، اپنے کو ان کا اتنا معلومات نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ آدم کو سجدہ کرنا چاہیے اور اسے مسجود ہونا چاہیے۔ یعنی اتنی بڑی اس نے بات سوچ لیا کہ آدم کو میں سجدہ نہیں کروں، اللہ کو چاہیے کہ آدم سے کہیں کہ اس کو سجدہ کرو۔ سمجھ میں آیا؟
سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں انشاءاللہ اس کے بارے میں وہ ڈیٹیل ہوئے گی۔ شیطان کے کفر کی علت سبب یہی تھی کہ اس نے خداوند عالم کے حکیمانہ حکم کو ناروا سمجھا۔ نہ صرف یہ کہ عملی طور پر اس نے نافرمانی کی بلکہ اعتقاد کی نظر سے بھی معترض ہوا۔ خود بینی، خود خواہی نے یوں ایک عمر کے ایمان و عبادت کے محاصل کو برباد کر دیا، اس کے خرمن ہستی میں آگ لگا دی۔ کبر و غرور کے آثار بد اس سے بھی زیادہ ہیں، یعنی اس نے بتا رہے نا کہ ملائکہ کو رشک تھا اس کی عبادت پر، ایک سجدہ نہیں کر کے اپنے آپ کو بڑا، خود میں بڑا ہوں، خود بینی خود خواہی، یعنی جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے، جو میں نے بول دیا ہے وہی صحیح ہے۔ تو جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود جو ہے تو گڑھے میں گراتا ہے، پستی کے گڑھے میں خود وہ اپنے آپ کو گراتا ہے۔ اللہ نے کسی کو نہیں گرایا کبھی بھی، انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو گراتا ہے۔ تو یہ شیطان نے خود اپنے آپ کو، یعنی اللہ بزرگ و برتر ہے، مگر یہاں کے اوپر اللہ امتحان لے رہا ہے، امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ کانا من الکافرین کی تعبیر نشاندہی کرتی ہے کہ وہ پہلے ہی میر ملائکہ فرمان خدا کی اطاعت سے اپنا حساب الگ کر چکا تھا، اور اس کے سر میں استکبار کی فکر پرورش پا رہی تھی۔ شاید وہ خود سے کہتا تھا کہ اگر مجھے آدم کو سجدہ اور خضوع کرنے کا حکم دیا گیا تو میں قطعاً اطاعت نہیں کروں گا۔ ممکن ہے جملہ ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے تھے اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے آگے پہلے کی آیتوں میں کہا ہے کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے، سورہ منافق، وہ جو آیت منافقین کی آئی نا اس میں دیا ہے کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو نا وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ تو ملائکہ نے سے ہی بات ہو رہی تھی نا اللہ کی، تو کیونکہ اللہ نے ملائکہ کے سامنے کہا تھا نا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ سے بات ہو رہی تھی۔ تو ملائکہ کو یعنی جب انہوں نے کہا کہ ہم تیری اتنی اچھی عبادت کرتے ہیں، ہم کو بنا، تو اللہ نے کیا کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اور میں تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی یہاں پر اللہ اشارہ کر رہا ہوگا شیطان کی طرف کہ یہ چھپائے ہوئے جو بات کو وہ میں جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پھر دوسری چیز یہ بتائی، یعنی پہلی بات یہ ابلیس نے مخالفت کی، دوسرا سجدہ خدا کے لیے تھا یا آدم کے لیے؟ یہاں پر ہم لوگ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ تھا کہ آدم کے لیے؟ کس کے لیے تھا سجدہ؟ سجدہ تو اللہ کے لیے تھا، بس یہ سجدہ اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر کس نے دیا تھا حکم؟ اگر کوئی غیر خدا دیتا تو یہ ہوتا کہ نہیں غیر خدا کو سجدہ نہیں کرنا، یہاں تو جس کی عبادت کرتے ہیں وہ خود کہہ رہا ہے تم آدم کو سجدہ کرنا۔ تو یہ سجدہ کون سے ٹائپ کا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سجدہ جس کا معنی عبادت و پرستش ہے صرف خدا کے لیے، کیونکہ عالم میں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ توحید عبادت کے معنی یہی ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ ملائکہ نے آدم کے لیے سجدہ عبادت نہیں کیا، بلکہ یہ سجدہ خدا کے لیے تھا، لیکن اس عجیب و غریب مخلوق کی وجہ سے، یا یہ کہ سجدہ آدم کے لیے تھا لیکن خضوع و تعظیم کا سجدہ تھا، نہ کہ عبادت و پرستش کا۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اس نے حکم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ یہاں پر سب سے بڑی چیز یہ ہے، وہ چاہے آدم کو سجدہ تھا، آدم کے احترام کے لیے تھا، ان کی تعظیم کے لیے تھا، اور چاہے اللہ کے لیے تھا، مگر حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اللہ حکم دینے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرنا، جس نے آدم کو سجدہ کیا میں ان کو ضرور جہنم میں ڈالوں گا۔ کیا اللہ ایسا کر سکتا؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں جیسے ہی اس میں روح ڈالوں گا ویسے ہی تم سب سجدے میں گر پڑنا، ختم ہو گئی بات۔ یعنی ایک اللہ نے روح کو بدن کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ میں نے بتایا نا روح جسم سے 2000 سال پہلے خلق ہو چکی تھی، اب اللہ نے ابھی تک روح کو بدن سے نہیں ملایا تھا۔ یہ پہلی مخلوق جو اللہ نے بدن سے روح کو ملایا۔ جب روح کو اللہ نے خلق کیا تھا تو اتنی طاقتور روح تھی، پاورفل، کہ اس کی تخلیق پہ اللہ نے اپنے آپ کو مبارکبادی دی تھی۔
تو جتنی طاقتور روح ہے اتنا ہی نازک جسم ہے. جسم ایک دم کمزور. روح کی تو جب ہے نا روح سے اللہ جب روح کو ملاتا ہے جسم سے, اب روح نے جب دیکھا کہ پروردگارا میں اتنی طاقتور اور تو اس کمزور جسم میں ڈال رہا ہے. روح بھی بول رہی ہے. ہاں, روح نے بھی بولا یہ بات. تو مطلب ہے نا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اسی کے لیے خلق کیا. تو روحوں کو ڈالا, روحوں کو کیا. یعنی اماموں نے کیا بولا ہے کہ روحیں جسم کے اندر نہیں ہیں, جیسے کہ ایسے وہ چپکانے والا ہوتا ہے, ایک دم چپکی ہوئی ہے روح. یہ جو مسامات دکھتے ہیں نا, کھڈے جو ہوتے ہیں, یہ یعنی یہ سب اس سے ایسے جڑی ہوئی ہیں, ایک دم جوائنٹ ہے, ایک دم کوئی ایسی چیز جیسے کہ پھر دوبارہ وہ نکلنا مشکل ہوتی ہے. تو اب جب روح کو جسم سے اللہ اٹیچ کر رہا ہے تو روح بہت کراہیت کرتی ہے کہ میں اتنی طاقتور, یہ اتنا کمزور, مگر روح نافرمانی نہیں کرتی, کراہیت کر رہی ہے. مجھے نہیں اس کے ساتھ جانا تھا, تو مجھے اتنا طاقتور ہے, مجھے ایسے ہی رکھنا تھا. تو اللہ نے بھیجا, آ گئی روح. اب روح جو ہے کراہیت کے ساتھ آئی تھی, اب جب وہ جسم میں آ گئی نا تو اس کو اپنے جسم سے بہت محبت ہو جاتی ہے. رہتے 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 نا جسم سے محبت ہو گئی. اب جب محبت ہو گئی, اب جب روح کو ملک الموت آئے کہ اب نکلنا ہے, تو جتنی کراہیت سے وہ آئی تھی نا اتنی کراہیت سے وہ نکلتی ہے جسم سے. یعنی وہ چاہتی نہیں ہے کہ اب میں بدن کو اب نہیں چھوڑوں گی, اب میں اس کو محبت کرتی ہوں, مگر اب اللہ نے ملک الموت سے کہا اس کو الگ کرو. تو یعنی یہاں پر یہ بولا ہے کہ وہ کراہیت سے آتی بھی ہے اور کراہیت سے جاتی بھی ہے. یعنی وہ نہیں چاہتی اب بدن کو چھوڑنا, مگر اللہ کا حکم آیا کہ اب تمہارا ٹائم ختم دنیا میں. تو اب سمجھے یہ چیز. تو یہاں کے اوپر عظمت پروردگار بتانا تھا کہ روح کو وہ بدن کے ساتھ, یعنی یہ عظمت انسان کی روح اور بشر کی, یعنی بشر اسی کو بولتے ہیں جو روح اور جسم سے بنتا ہے, اور ان کی آدم کی صلب میں 14 معصومین کا نور تھا. تو اصل پوچھو تو 14 معصومین کے نور کی عظمت تھی اور انسان میں وہ رکھا تھا. تو یہ ساری چیزوں کی بنا پر اللہ نے تعظیمی سجدہ کیا تھا. تعظیمی سجدہ تھا جناب آدم علیہ السلام کو, جو اللہ نے فرشتوں سے کروایا تھا. سجدہ جیسے ہاں, اب ملائکہ کا سجدہ جیسے اپن کو معلوم نہیں ہے نا کہ سجدہ ملائکہ کا سجدہ, ملائکہ کیسی مخلوق ہے اپنے کو تھوڑی پتہ ہے. ہم لوگ کے 2 ہاتھ پیر ہیں, جسم میں ہم لوگ کی پیشانی چھکتی ہے, پیڑوں کی شاخیں اللہ کا سجدہ کرتی ہیں, ہم کو کیا پتہ کیسے کرتی ہیں, درخت کرتی ہیں, دیوار کرتی ہے, اللہ کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے, تو ہم کو کیسے پتہ ہے. تو ہر ایک کے سجدے کے الگ الگ طریقے ہیں. تو یہاں کے اوپر بھی اللہ نے جو سجدہ کروایا ہے وہ تعظیم کا سجدہ تھا, سجدہ تعظیمی. ایسے ہی عیون الاخبار الرضا میں 8ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں, امام علی رضا علیہ السلام علی محمد, کہ فرشتوں کا سجدہ ایک طرف سے خدا کی عبادت تھا, دوسری طرف آدم علیہ السلام کا اکرام و احترام تھا, کیونکہ ہم صلب آدم میں موجود تھے. ایسا ہے. بہرحال اس واقعے اور فرشتوں کے امتحان کے بعد اللہ نے آدم اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ وہ بہشت میں آرام سے رہیں. چنانچہ قرآن کہتے ہیں ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور اس کی فراواں نعمتوں سے جو چاہو کھاؤ. یہاں آئے تھے نا, آیت نمبر 35 ہم لوگ آج اب یہ شروع ہوئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یعنی یہاں کے اوپر اللہ کہہ رہے ہم نے کہا اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لو, اس کی نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ, لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ ستمگاروں میں سے ہو جاؤ گے. مٹی سے ایک ہی بنایا آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام کو بنایا تھا, ایک پتلا بنایا تھا. یہ پتلا سالوں جو تھا تو سوکھنے کے لیے بھی رکھا. ہاں, پھر جب یہ کھنکھڑ یعنی اس کی مچھلی, ہاں اتنی زیادہ کھنکھناہٹ تھی کہ
जब एकदम खनखनाने लगा तब जाके अल्लाह ने उसमें रूह डाली है। ठीक है, यहाँ के ऊपर इस आयत के बारे में हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखें कि जो लोग कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पे भेज दिया, यानी यहाँ तक बोलते हैं वो बरहना आए थे। तो हम लोग ये देखें कि अल्लाह तबारक व ताला इतनी अजीम मखलूक, फरिश्तों को जिन्होंने फरिश्तों ने जिसको सजदा किया, अल्लाह क्या ऐसा कर सकता है क्या? यहाँ पर हदीसों से हम देखेंगे। अब जैसे बोला कि आदम ने भी गलती की और आदम को जन्नत से निकाला गया, तो यहाँ सजा के तौर पे दुनिया में भेजा गया। हाँ, जबकि दुनिया बनी है खुशनुदी के लिए, पंजतन अहले बैत की, जैसे कि उनकी मोहब्बत में परवरदिगार ने, तो एक ये तो अच्छी जगह हुई ना, मतलब जैसे नहीं अच्छी जगह तो ये है ही है, मगर अल्लाह ने फरिश्तों से क्या कहा था, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बना रहा हूँ। यानी अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के लिए ही तो बनाया था ना। हाँ वही तो, अभी आदम अलैहिस्सलाम बने नहीं थे ना, हाँ अभी तो यानी रूह नहीं डाली गई थी। उसी के पहले अल्लाह ने कहा ना फरिश्तों से कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। तो जब ज़मीन पर खलीफा बनाना है अल्लाह को, तो अल्लाह ने ज़मीन के लिए तो उनको खल किया था। अब हमारे यहाँ पर वही बोलते हैं कि इंसान जैसी सोच रखता है तो वही तरह से वो फैसला लेता है। इसके लिए ना कभी भी कोई फैसला है ना लाइल्मी की वजह से नहीं ले, जहालत पे नहीं ले, गुस्से में नहीं ले में, ये सब जो है ना फैसले गलत कर देते हैं। ये चीज़ें इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग कि जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने वालों को हम यानी वो करें, पार्शलिटी नहीं होना चाहिए फैसले में। यानी बिल्कुल फ़ैसला ऐसा होना चाहिए, अगर हम कहीं बैठे हैं कि हम दोनों यानी फ़िरक़ों से हम अलग हैं, हमारा काम है सिर्फ सही और गलत को बताना, और जो सही है उसको सही साबित करना, जो गलत है उसको गलत करना। यहाँ पर अगर हमारा सगा बेटा हो, हमारा सगा बाप हो, सगा भाई हो, हमको उसकी तरफ से कि वो सही था मगर हमने वो गलत था, हमने उसको सही बोला, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के ऊपर इस्मत अंबिया को, यानी अल्लाह ने जब नबियों को भेजा दुनिया में तो 3 चीज़ दे के भेजी। वो क्या थी 3 चीज़? इल्म तो हो गई, इल्म है, अल्लाह ने अपना मतलब तो, हाँ तो दिया ही है। हाँ, और क्या दिया? मौजिज़े हाँ, जो मतलब दिखाते, हाँ, भी मतलब क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम मौजिज़ा ही दिखाएंगे तो लोग समझेंगे कि ये नबी हैं। हाँ, तीसरी चीज़ क्या है? अल्लाह ने उनको मासूम बनाया, अच्छा, इसीलिए उनको इस्मत कहते हैं। मासूम के मतलब क्या है कि वो हर गुनाह से पाक है। गुनाह आदमी कब करता है? गुनाह आदमी कब करता है? अपने नफ्स के कारण, नफ्स के कारण करता है। देखो सबसे पहले वो क्या करता है, कोई चीज़ उसको लेना होती है, उसको नहीं मिल रही है, तो वो क्या करता है? झूठ बोलता है ना, मतलब झूठ बोलेगा, सामने वाले पे जुल्म करेगा, है ना। तो यहाँ के ऊपर लालच में गुनाह करता है ना। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, इंसान है ना किसी से डरता है तो भी जुल्म करता है, तो भी वो गलत करता है, किसी से डरता है। मगर जो अल्लाह से डर रहा है वो किसी से नहीं डरता है। और अल्लाह जब अपना नुमाइंदा बना के भेज रहा है तो उसको तो पूरी अल्लाह की ताईद है। सही बात। अल्लाह ने उसके सामने जन्नत और जहन्नुम सारे पर्दे हटाए हुए हैं, तो फिर क्या वो गुनाह कर सकता है? सही बात। क्या वो गुनाह कर सकता है? यहाँ के ऊपर जो है तो अल्लाह ने क्या कहा और जनाब आदम ने क्या किया और जनाब आदम के साथ क्या हुआ, ये सब हमको सिर्फ मासूम बता रहे हैं, वो सही है। नहीं तो लोगों ने तो सब, जब लोग अल्लाह को बुरा बोलते हैं, अल्लाह का जिस्म बना के बोले जहन्नुम में अल्लाह अपना पैर डाल देगा, हाँ, यानी बताओ जहन्नुम इतनी बदतरीन जगह है कि जहाँ पर काफिरों मुशरिकों का वो अड्डा है। अल्लाह का तो यूँ भी हाथ पैर कुछ कहाँ बोलते हैं, नहीं तो ये तो बोलते नहीं, मगर है ही नहीं ना। अल्लाह को अगर हमने हाथ पैर में मान लिया डालेंगे तो बोले, तो वही मसला है ना, तो ये शिर्क हो गया ना, अल्लाह को जिस्म मान लिया ना, ये सब शिर्क है। अब यहाँ पर देखो अंबिया की जो इस्मत के बारे में बहुत अच्छा इमाम ने समझाया है कि मामून के दरबार में अली इब्न मोहम्मद बिन जहम
یہ کہتے ہیں میں گیا، امام علی رضا علیہ السلام موجود تھے۔ مامون نے ان سے کہا فرزند رسول، کیا آپ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، انبیاء معصوم ہیں۔ مامون نے کہا پھر قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ وَأَسَاكُمْ رَبُّهُ فَغَوَىٰ وَأَسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رہائش دی تھی تو اس سے فرمایا تھا اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش رہو، جہاں سے چاہو وہاں سے آرام سے کھاؤ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے گندم کے درخت کی طرف اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، انہیں اس کا پھل کھانے سے نہیں روکا تھا۔ یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم اس درخت یا اس درخت کی جنس کے دوسرے درختوں کا پھل نہیں کھانا۔ حضرت آدم اور حوا اس مخصوص درخت کے پاس بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے اس کے علاوہ اس کی جنس کے دوسرے درخت کا پھل کھایا تھا۔ ابلیس نے انہیں وسوسے میں ڈالتے ہوئے کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تمہیں دوسرے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، اس نے تمہیں اس کا پھل کھانے سے نہیں روکا تھا، اور اس کے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم کو ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا تھا کہ یقیناً میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، قسم کھائی۔ اس سے پہلے آدم اور حوا علیہ السلام نے کسی کو خدا کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان دونوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس قسم پر اعتماد کر کے آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھایا۔ یہ سب کچھ منصب نبوت سے پہلے ہوا تھا، ابھی اللہ نے صرف ان کو خلق کیا تھا نا، ابھی زمین پر تو آئے نہیں تھے، کبھی تو نبی بھی نہیں بنے تھے۔ حضرت آدم کا یہ فعل گناہ کبیرہ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے حقدار بنتے۔ حضرت آدم کا یہ فعل صغائر میں سے تھا جو کہ نزول وحی سے پہلے انبیاء کے لیے جائز ہے۔ جب اللہ نے ان کا انتخاب کیا، انہیں نبی بنایا، تو پھر ان سے کوئی ترک اولا صادر نہیں ہوا، ان کی پوری زندگی عصمت میں گزری، ان سے کوئی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ثابت نہیں ہوا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چنا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ پھر یہاں پر اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، بے شک اللہ نے آدم اور نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں سے چن لیا۔ اللہ نے یہاں کے اوپر جو آدم علیہ السلام کو جو یہ ہوا ہے، جو انہوں نے کھایا ہے، تو ایک تو اس نے جھوٹی قسم کھایا تھا، ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ اتنا بزرگ و برتر کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا وہ ہوں، اور تم اگر یہ کھا لو گے تو اللہ جو ہے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کھاؤ۔ یعنی اس طرح سے بہکایا، وسوسہ ڈالا کہ آدم علیہ السلام اس کی قسم کے اوپر انہوں نے کھا لیا، مگر یہ نبوت سے پہلے تھا۔ جب جناب آدم کو نبی بنا دیا، جب دنیا میں آئے نبی ہوئے، اس کے بعد ان سے کبھی بھی کوئی چھوٹا سا بھی ترک اولا کس کو بولتے ہیں؟ ایسی چیز جو ہم لوگ کے لیے مستحب ہے، ان کے لیے واجب ہے، تو یعنی انہوں نے وہ کبھی ان لوگ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی کر دیتے ہیں تو وہ ترک اولا بولا جاتا ہے۔ اصول کافی میں امام علی زین العابدین علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد پوچھا گیا کہ خدا کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کے بعد سب سے افضل عمل بغض دنیا ہے، یعنی دنیا سے بغض رکھو، دنیا سے نفرت کرو، دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دو۔ اور اس کی کئی شاخیں ہیں، اور نئی نافرمانی کی بھی کئی شاخیں ہیں۔ اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی تکبر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تکبر کا مظاہرہ ابلیس نے کیا تھا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اس نے انکار کیا، تکبر اور کافروں میں سے ہو گیا۔ خدا کی دوسری نافرمانی کی بنیاد حرص پر تھی، یہ حرص، لالچ۔ چنانچہ آدم و حوا نے حرص کیا تھا، جبکہ ان کے لیے پوری جنت مباح تھی، مگر انہوں نے حرص سے کام لیا اور ایسی چیز کے طلبگار بنے جس کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہی حرص نسل آدم میں بطور میراث قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا۔ ابن آدم اکثر ان چیزوں کا طلبگار رہتا ہے جس کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نہیں بھی ہم کو ضرورت ہے نا، پھر بھی ہم چاہیں گے وہ ہم کو مل جاتا تو اچھا رہتا۔ یہاں تک بولا گیا ہے کہ انسان کی حرص ایسی کہ اگر ایک تالاب اس کے پاس سونے کا ہے اور بازو میں ایک تالاب چاندی کا ہے، اگر بولیں گے یہ سونے کا تالاب تمہارا ہے تو نگاہ نہ کرتا ہے، اگر یہ بھی مل جاتا تو اچھا تھا نا، وہ کبھی سیر۔ تو یہ حرص جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی نسلوں میں اللہ نے ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سے عیون الاخبار الرضا میں ابا سلط عبدالسلام بن صالح حروی کا بیان ہے، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا فرزند رسول وہ درخت کون سا تھا جس کا پھل آدم و حوا نے کھایا تھا؟ کیونکہ اس کے متعلق لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، یعنی گیہوں کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں وہ انگور کا درخت تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شجرہ حسد تھا۔ حسد۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ میں نے عرض کیا اس اختلاف کے باوجود سب باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ابا سلط جنت کے ایک ایک درخت پر کئی کئی طرح کے میوے ہیں۔ وہ تھا تو گندم کا درخت، اس پر گندم کے علاوہ انگور بھی تھے۔ جنت کے درخت دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کرایا، اسے مسجود ملائکہ کا شرف عطا کیا، پھر اسے اپنی جنت میں رہائش کا حکم دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کیا اللہ نے مجھ سے بھی افضل کوئی بشر پیدا کیا ہوگا؟ یعنی اکیلے تھے نا وہ، تو کیا مجھ سے بھی افضل کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی کیفیت کو دیکھا تو اسے آواز دی، اے آدم سر اٹھاؤ، میرے عرش کے کنارے کو دیکھو۔ آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا، کنارے عرش کو دیکھا تو اس نے وہاں یہ سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین وزوجتہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ابن ابی طالب مومنوں کے امیر ہیں، ان کی زوجہ فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام نے کہا پروردگارہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ہیں، اور وہ نہ صرف تجھ سے بلکہ میری تمام مخلوق سے بہتر ہے۔ خالی تجھ سے نہیں بلکہ جتنی مخلوق ہے میری سب سے بہتر ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہیں کرتا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں جنت اور دوزخ، آسمان و زمین کو پیدا نہیں کرتا۔ خبردار انہیں نگاہ حسد سے نہیں دیکھنا، ان کے مقام کی تمنا نہ کرنا۔ ابلیس حضرت آدم پر مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا، اور ابلیس حوا پر مسلط ہوا، جس کی وجہ سے اس نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نگاہ حسد سے دیکھا۔ اس نے بھی آدم کی طرح شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور اپنے قرب سے نکال کر زمین پر روانہ کیا۔
اب یہاں سے آئے گا کس طرح کا وہ تھا پھل. مجموع البیان میں ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کا معنی یہ ہے کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کہ شجرہ ممنوعہ کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ کافور کا درخت تھا. حضرت علی علیہ السلام سے بھی یہ بات ہے کہ وہ درخت کافور کا درخت تھا. پھر تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام صفا پر اترے تھے اور حوا مروہ پر اتری تھی. صفا کو اسی لیے صفا کہا جاتا ہے کہ صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اس پر اترے تھے. اور مروہ کو مروہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر امراتن یعنی عورت اتری تھی. جنت میں اترنے کے بعد آدم پورے 40 دن تک سجدے میں رہے ہیں. 40 دن تک، جب تک یہ ایسے دن نہیں تھے وہی والا جنت کو یاد کر کے روتے تھے. جبریل علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان سے کہا آدم کیا خدا نے تجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ اب جبریل تسلی دے رہے ہیں. اور کیا اس نے تجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ کیا اس نے اپنے ملائکہ سے تیرا سجدہ نہیں کرایا؟ آدم علیہ السلام نے کہا ہاں. جبریل علیہ السلام نے کہا خدا نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، پھر تم نے اس کی نافرمانی کیوں کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جبریل بات یہ ہے کہ ابلیس نے میرے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ میرا خیر خواہ ہے، اور میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مخلوقات خداوندی میں سے کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، اسی لیے میں نے اس کی قسم پر اعتبار کر لیا تھا. چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ آدم سے اسی کی ملاقات کرائے. اللہ نے دعا قبول کی اور ان کی ملاقات کرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بابا کیا خدا نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا تھا؟ آپ میں اپنی روح نہیں پھونکی تھی؟ کیا اس نے اپنے ملائکہ سے آپ کا سجدہ نہیں کرایا تھا؟ اس کے باوجود آپ نے خدا کی نافرمانی کی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ بتاؤ تورات میں میری پیدائش سے کتنے برس پہلے میری خطا کو تم نے دیکھا ہے؟ یعنی جو خطا ہوئی ہے تو جب یہ دنیا میں آئے ہیں اس سے کتنے سال پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی پیدائش سے 30,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آدم خطا کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بس یہی بات تھی، اور یوں آدم علیہ السلام اس دلیل کی وجہ سے موسیٰ پر غالب آئے. من لا یذر الفقی میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے اللہم صلی اللہ محمد. آپ نے فرمایا یہودیوں کا ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کے عالم نے حضرت سے کچھ مسائل پوچھے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کی امت پر 30 دن کے روزے کیوں فرض کیے جبکہ دوسری امتوں پر اس سے زیادہ روزے فرض تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تو وہ 30 دن تک ان کے پیٹ میں باقی رہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کے لیے 30 دن کا کھانا پینا ممنوع قرار دیا. رات کے وقت کھانے کی اجازت اللہ کا خصوصی احسان ہے، اور یہی احسان آدم علیہ السلام پر بھی کیا گیا تھا. کتاب علل الشرائع میں حسن بن بشار کہتے ہیں میں نے چھٹے امام سے پوچھا جنت آدم کہاں واقع تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. جنت آدم کہاں ہے واقع تھی، کہاں تھی؟ آپ نے فرمایا وہ دنیاوی جنتوں میں سے ایک جنت تھی جہاں شمس و قمر طلوع ہوا کرتے تھے، نہ سورج اور چاند نکلتے تھے ڈوبتے تھے. اگر آدم کو آخرت کی جنت میں رکھا گیا ہوتا تو اسے وہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکالا جاتا. یعنی جب انسان کا حساب کتاب ہو کے جب جنت میں گیا نا تو دروازہ ایسے کھلتا ہے. جب ایک بار ہم اندر چلے گئے نا تو اب دروازہ نہیں کھلے گا ہمارے لیے. اب ایک بار جو اندر تو اندر، اب کوئی باہر نہیں آئے گا. اگر وہ والی جنت میں آدم کو رکھا ہوتا تو جنت سے باہر کبھی بھی اللہ، کیونکہ اللہ اپنے قانون کو کبھی بھی بدلتا نہیں ہے.
تو اصول کافی میں عبداللہ ابن سنان سے ہے کہ مشیت اور ہے اور امر اور ہے. بعض اوقات اللہ کا امر ہوتا ہے یعنی حکم ہوتا ہے لیکن مشیت نہیں ہوتی. بعض اوقات مشیت ہوتی ہے امر نہیں ہوتا. اللہ نے ابلیس کو سجدہ آدم کا حکم دیا تھا لیکن مشیت یہ تھی کہ یہ سجدہ نہیں کرے. اگر مشیت بھی ہوتی تو وہ ضرور سجدہ کرتا. یعنی اللہ ایک حکم دیتا ہے مگر اللہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ کام یہ کرے. اگر اللہ چاہتا تو وہ شاید سجدہ کر سکتا تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا. اب یہاں اس کا اپوزٹ ہے. مشیت یہ تھی کہ وہ درخت کا پھل کھائے. اگر مشیت نہیں ہوتی تو آدم کبھی درخت کا پھل نہیں کھاتے. امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دو ارادے اور دو مشیتیں ہیں. ایک حتمی ارادہ ہے اور ایک ارادہ عزم ہوتا ہے. جب حتمی ارادہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اس کی مشیت بھی یہی ہوتی ہے کہ بندہ اس کے فرمان پر رک جائے. یعنی کچھ کرنے چلتے ہیں اللہ کی مشیت بھی ہے, اس کا حکم ہے کہ یہاں پہ رک جائے تو رک جانا ہے. اور جب ارادہ عزم ہوتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ مشیت شامل نہیں ہوتی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے آدم اور اس کی زوجہ کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا. اللہ نے کھانے کا پھل منع کیا تھا لیکن اس میں اس کی مشیت شامل نہیں تھی. مشیت کا تقاضا تھا کہ وہ پھل کھائیں. اگر اللہ کی مشیت ہوتی کہ وہ پھل نہیں کھائیں تو آدم و حوا کی مشیت خدا کی مشیت پر کبھی غالب نہیں آ سکتی تھی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کرے, ہے نا, لیکن اس کی مشیت یہ تھی کہ وہ ذبح نہیں کرے. اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی کہ وہ اسے ذبح کرے تو ضرور ذبح ہو جاتا. ابراہیم کی مشیت خدا کی مشیت پر غالب نہیں آ سکتی تھی. نہج البلاغہ میں ذکر آدم کے بعد علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے توبہ کے بعد اسے زمین پر اتارا تاکہ اس کی نسل سے اپنی زمین کو آباد کرائے, اس کے ذریعے سے اپنے بندوں پر حجت قائم کرے. نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا, یہ جنت کی بات ہو رہی ہے, ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا. انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی خبردار کر دیا. پھر ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے, نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا. آخرکار انہیں فریب دے دیا. آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا. مسرت کو خوف سے بدل دیا. فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی. پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی. انہیں رحمت کے کلمے سکھائے. جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا. انہیں مقام آزمائش اور افزائش نسل کی جگہ پر اتار دیا. یعنی یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے اور افزائش نسل یعنی پیدا ہونا, بچے پیدا ہوتے رہیں بڑھتے رہیں یعنی آبادی بڑھتے رہنا. تو یہ امام نے کتنے اچھے سے انہیں سمجھایا یہ کہ اللہ نے تو کہہ دیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا, اب اللہ نے کہہ دیا بس ختم. مگر ان کا جو یقین تھا انہوں نے اس کو شک میں بدل دیا. کیا جو شیطان نے کہا وہ اس کی باتوں میں آ گئے. یعنی انہوں نے خود اپنی کمزوری مطلب ڈیرنگ سے ٹھیک بنے سے کام کیا. ہاں تو اور آج بھی وہ ایسے ہی کرواتے ہیں. جو غلط کرتے ہیں نا کبھی اپنے کام کو غلط نہیں بولیں گے. اس طرح شیطان سجاتا ہے ان کے کام کو. اور جو نیکی ہم کر رہے ہیں نا شیطان اسی نیکی کو ایسا سجائے گا نا کہ وہ ہماری جو نیکی ہے نا اس کو برباد کر دیتا ہے وہ. کیونکہ اس کے یہ بہت ہتھ کنڈے اس کے بہت ہیں, بہت زیادہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں. تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے کہ وہ متاؤن الی ہین میں ہین سے روز قیامت مراد ہے. مقصد یہ کہ اللہ نے فرمایا تم نے قیامت تک زمین پر رہنا ہے, قیامت بپا ہونے تک تم نے زمین سے استفادہ کرنا ہے. یعنی قیامت تک کے لیے یعنی اللہ نے جب جنت سے کہا اب تم جاؤ زمین پہ تم کو رہنا ہے, وہاں پر جاؤ. اب وہاں تمہارا امتحان شروع اور وہاں پر تم بچے پیدا کرو اور ان کی پرورش کرو, تعلیم دو, وہیں پر رہو اور زمین میں رہ کر تم وہاں پر زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ.
مگر جب قیامت ہوگی میں قیامت میں تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنتی ہے، تم جنت میں ہی جاؤ گے، تمہاری بیوی جنت میں ہی رہے گی تمہارے ساتھ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ روضہ کافی میں مقاتل بن سلیمان سے منقول ہے، اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جب آدم اور حوا زمین پر اترے تھے تو ان کے قد کی لمبائی کیا تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی بیوی کو زمین پر اتارا اس وقت آدم کے قدم صفا کی گھاٹی پر تھے اور ان کا سر آسمان کے افق کے قریب تھا۔ انہوں نے اللہ سے سورج کی تپش کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کی کہ آدم کو سورج کی گرمی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے جسم پر لگایا تو ان کا جسم نرم ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے آدم کے ہاتھ کی پیمائش کے مطابق ان کا قد 70 ہاتھ بنا دیا۔ پھر انہوں نے حوا کے جسم کو ہاتھ لگا کر اسے نرم کیا، اسے حوا کے ہاتھ کی پیمائش کے تحت 35 ہاتھ بنا دیا۔ یعنی اب جیسے ہاتھ جتنا لمبا تھا نا تو 70 ہاتھ کا آدم علیہ السلام کو بنایا اور 35 ہاتھ کا، ہاتھ یہاں سے جوڑا جاتا ہے، ہاں یہاں سے نہیں جوڑا جاتا ہے، تو یعنی اب ان کا ہاتھ تو جب وہ اتنے لمبے تھے تو ہوگا نا، وہ 70 ہاتھ کا، یعنی اتنا مائنس کر دیا جبریل علیہ السلام نے۔ یہ حدیث انتہائی مشکل احادیث میں سے ہے، یعنی یہ ہم لوگ کو اس کی بہت زیادہ انہیں وہ کرنا ہے، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا اس کی تصدیق تحقیق وہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ نے اتنا جانا کہ کتنی ان کی اونچائی کتنی تھی۔ پھر 8ویں امام کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو جنت سے روانہ کیا تو وہ کوہ ابو قبیس پر اترے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی تنہائی کی شکایت کی اور کہا اب مجھے وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی جو مجھے جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سرخ یاقوت نازل کیا، انہوں نے اسے بیت اللہ کے کونے میں رکھا۔ آدم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بیت اللہ یعنی کعبہ۔ اس پتھر کی روشنی مقام اعلام تک پہنچتی تھی، جہاں تک اس کی روشنی جاتی تھی اس علاقے کو اللہ نے حرم بنا دیا۔ تو جو کعبے کا اندر کا گراؤنڈ ہے نا، کعبۃ الحرام اس کو کہتے ہیں، یہاں تک پوری روشنی آتی تھی۔ پھر علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ سے نا سوال کیا گیا کہ روئے زمین کی قابل احترام وادی کون سی ہے، سب سے زیادہ احترام کس وادی کا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا سراندیپ نامی وادی بڑی محترم ہے۔ سراندیپ جو میرے کو لگتا ہے یہاں ہے، یہ کہاں کا تھا؟ راوڑ کہاں کا تھا؟ سری لنکا میں سراندیپ۔ اللہ نے آدم کو یہیں پر اتارا تھا۔ الخصال میں 6 امام سے منقول ہے 5 افراد سب سے زیادہ روئے ہیں۔ کون کون ہے 5 آدمی؟ ایک آدم علیہ السلام، ایک جناب یعقوب، ایک جناب یوسف ہے، اور ایک جناب فاطمہ بنت محمد، اور ایک علی بن الحسین، یعنی ہمارے 4تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام فراق جنت پر اتنا روئے کہ مسلسل اشکوں کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نہریں بن گئی تھیں۔ پھر حضرت رسول اللہ نے فرمایا روز جمعہ باقی دنوں کا سردار ہے، اسی دن میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا، اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے وقت کے مطابق آدم و حوا نے جنت میں صرف 7 گھنٹے بسر کیے تھے، پھر اسی ہی دن اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ پھر 6 امام کہتے ہیں ابلیس نے 2 مرتبہ خوشی سے آواز نکالی ہے۔ دیکھو کب؟ جب آدم نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تھا، جب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تھا۔ دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ شیطان۔ ہاں تو ہم اللہ کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کرتے، کتنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ 6 امام کہتے ہیں صفا کو اس لیے صفا کہا گیا کیونکہ آدم صفوت اللہ اس پر اترے۔ مروہ کو اس لیے مروہ کہا گیا کیونکہ امراء عورت یہاں پر اتری۔ یہ 6 امام کہتے ہیں آدم کو ہندوستان میں اتارا گیا، تو پہلے ہی سری لنکا پہلے ہندوستان میں ہی تھا نا۔ 6 امام کہتے ہیں اللہ نے آدم کو جنت سے اتار کر صفا پر بھیجا، حوا کو مروہ پر۔ حضرت حوا نے جنت میں کنگھی کی تھی، جب وہ زمین پر پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ مجھے کنگھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ خدا مجھ پر ناراض ہے۔ ان کے بالوں کا جوڑا کھل گیا، ان کے بالوں سے عطر کے قطرے گرے
اور جو انہوں نے جنت میں لگائے تھے، ہوا نے ان قطرات کو اڑایا، ان کا اثر ہندوستان میں پڑا. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں عطر پیدا ہوتا ہے. کتنی گہرائی ہے سوچو. یعنی یہاں کتنا، یعنی وہ بھی چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آدم کو جنت سے اتار کر صفا پر بھیجا، حوا کو مروا پر. حضرت حوا نے جنت میں کنگھی کی تھی. جب وہ زمین پر پہنچی تو انہوں نے سوچا مجھے کنگھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھ پر ناراض ہے. اب ان کے بالوں کا جوڑا خود بخود کھل گیا. ان کے بالوں سے عطر کے قطرے گرے. جو انہوں نے جنت میں عطر لگایا تھا اس کے قطرے تھے. ہوا نے ان قطرات کو اڑایا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ ہندوستان میں آ گئی. ہوا قطرے آ گئے. یہی وجہ ہے ہندوستان میں عطر پیدا ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حوا نے اپنا جوڑا کھولا تو اس سے جنت کی خوشبو برآمد ہوئی. ہوا نے وہ خوشبو مشرق و مغرب میں پھیلائی. پھر امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ خوشبو کا آغاز کیسے ہوا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دوسرے لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو راوی کہتا ہے میں نے کہا لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم زمین ہندوستان پر اترے، انہوں نے فراق جنت پر گریا کیا، ان کے آنسو گر کر زمین میں جذب ہوتے رہے، اس سے خوشبو وجود میں آئی. امام نے فرمایا لوگ کہتے ہیں حضرت حوا نے جنت کے پھول اپنی مینڈیوں میں سجائے تھے. جب ان سے نافرمانی شادی ہوئی، زمین پر آئی تو انہیں ماہواری آئی. جب ماہواری سے فارغ ہوئی تو انہیں غسل کا حکم دیا. انہوں نے غسل کے وقت اپنی مینڈیاں کھولی تو ان سے جنت کے پھولوں کی خوشبو برآمد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا جس نے اس خوشبو کو جہاں جہاں خدا چاہتا تھا پھیلا دیا. یہ سب چیزیں دیکھو. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے کتے کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے اسے ابلیس کے تھوک سے پیدا کیا ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ نے آدم اور حوا کو زمین پر اتارا تو وہ کانپتے ہوئے چوزوں کی طرح سے زمین پر اترے. ڈر تو لگے گا نا. ابلیس لعین درندوں کے پاس گیا. درندے حبوت آدم سے پہلے زمین پر رہتے تھے. اس نے ان سے کہا کہ آسمان سے 2 پرندے گرے ہیں. اتنے بڑے پرندے آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھے. تم آگے بڑھ کر انہیں کھا لو. جب درندوں نے یہ سنا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے. ابلیس انہیں ہلا شیری دیتا رہا، یعنی ان کے حوصلہ افزائی کر چلو جلدی چلو. کہتا تھا کہ بس اب تم اپنے شکار کے قریب پہنچنے والے ہو. ابلیس کی تیزی کلام کی وجہ سے اس کے منہ سے تھوک نکلا. اللہ نے اس تھوک سے 2 کتے پیدا کیے، ایک نر تھا اور ایک مادہ تھی. کتا ہندوستان میں آ کر آدم کی حفاظت کرنے لگا. کتیا جدہ میں حضرت حوا کی حفاظت کرنے لگی. انہوں نے درندوں کو ان کے قریب نہیں آنے دیا. اس دن سے کتے درندوں کے دشمن بن گئے اور درندے کتوں کے دشمن بن گئے. اللہم صلی علی محمد. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم لوگ نے کر لیا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا